जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये एक पिक्चर आई है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है। जो लोकसभा के जो चैम्बर्स हैं, जितनी भी वहाँ से देखा जा सकता है, जो पीछे आपको चैम्बर्स नज़र आ रही होंगी। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है अगर इसको सही मानों में देखा जाए। अम, और सुनने में आया है कि कुछ लोग जो हैं इंडियन पार्लियामेंट के बाहर ये जो इन चीज़ों को वो जिसे कहते हैं ना, ये स्मोक कैनिस्टर्स जो थे, उनके ज़रिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्लोगन्स कर रहे हैं। और ये जो बंदा है जिसको जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आया विजिटर्स गैलरी में और जिसने ये स्मोक कैनिस्टर फेंके, उसका नाम जो है वो सगर शर्मा के नाम पे बताया जाता है। और ये जो पार्लियामेंटेरियन ही है, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रताप सिम्हा साहब, मैसूर से। उनको उनके कहने पे ये आया था। ज़ाहिर बात है कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अगर आप पहुंचते हैं तो देन आपको कोई ना कोई बंदा लेटर देता है कि जी ये बंदा जो है यहाँ पे आ सकता है या उसके हवाले से बता सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन अ सेंस कि आज 13 दिसंबर है और आज के दिन ही वो जो पन्नू है, ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, उसने ये कोई चीज़ कही थी। जिसको जारी बात है एक बड़े इम्पोर्टेंट नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। इससे पहले वो कह चुका है जी कि मैं इंडियन एयर जो है उस पर हमला कर दूंगा। ये चीज़ें सारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं। ठीक है। और आपको पता है कि 13 दिसंबर इज़ नोन एज इंडिया की जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है उसके हवाले से है। और ये जो कैनिस्टर्स खोले गए, ये येलो कलर्ड स्मोक हर तरफ नज़र आएगा। ये विजिटर गैलरी में मौजूद थे। अब इट मीन्स कि ये पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे, लेकिन समहाउ दे मैनेज टू गेट द पासिस। और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, मीन्स के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो कबले कबूल नहीं है। इस हवाले से सो ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ऑब्वियसली एक तो ज़ाहिर बात है वो आता है कि ये जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसमें सीआरपीएफ ज़ाहिर बात है इसको देख रही होती है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। सो हाउ कम सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है कि वो जितने भी, और ये नई पार्लियामेंट है, तो ये कैसी लोग ज़ाहिर बात है सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए हैं। ये कैसी सिक्योरिटी है कि उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स थे और उसको वो सर्च ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला। तो अब ज़ाहिर बात है कई लोग इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जी डेलिब्रेटली सारा कुछ किया गया, सो दे वर अलाउड समहाउ। और कई लोग कहेंगे जी नहीं, वो जो सिक्योरिटी के जो गेट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। कोई कहेगा जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और कहेगा कुछ और कहेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आज आज दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है जी, आज 22nd एनिवर्सरी है उस अटैक की। सो इफ़ समवन इज़ डूइंग दिस ऑन दैट डे, तो इट मीन्स कि ये समहाउ डेलिब्रेटली किसी ने प्लान किया। और मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी आई थिंक इंडियन पार्लियामेंट में गए और उन्होंने वहाँ पे वो जो मनाया। और जारी बात है वो कहा जाता है कि जी एलएटी वगैरह ने उस वक्त किया था सारा वो एक पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो असॉल्ट जो किया गया था, सो ये जारी बात है एक उस वक़्त आई थिंक 2001 में चीज़ें और थीं। ज़ाहिर बात है मामलात डिफरेंट थे पाकिस्तान और भारत के। उसके बाद आपको पता है कि ये हालात ख़राब हो गए थे। मुझे जो चीज़ याद है, उस वक़्त हालात इतने ख़राब हो गए थे कि दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और भारत की जो फ़ौजें वो बॉर्डर पे आ गई थी। अफ़ज़ल गुरु जो था उसको ज़ाहिर बात है इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो सज़ा वग़ैरह दी गई। और वो फिर
دلی پولیس اور اس میں وہ سارا لگے رہے. یہ جو محمد افضل گرو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو ہے وہ بندہ تھا، اور اس نے 1994 میں سرنڈر کیا. اینڈ دین ایک پوری اسٹوری ہے اس حوالے سے. بٹ موونگ آن، یہ جو کویشچن ہے کہ اس کو پنو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے. اب کیا ہوگا اس کا لایا عمل؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز وہ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ پنو ہو یا افضل گرو ہو خالستانی، اور یہ جو کشمیری جہادی ہیں، they are the one that will be the story that will be coming by many experts اور many analysts جو سامنے آتے ہیں. آج ہی بلکہ جو ایک امپورٹنٹ نیوز بھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے چیک ریپبلک سے وہ جو نکل گپتا کی جو ایکسٹراڈیشن ہے وہ بھی مانگ لی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس دی امیریکن ایڈمنسٹریشن از پوٹنگ مور پریشر آن دس. سو یہ جو کیس تھا پنو والا، یہ جو نارتھ امریکہ میں یہ سارا ہوا، اٹ از ناٹ گوئنگ سلو. بائیڈن صاحب نہیں آ رہے. دیٹ از دا ون اسٹوری وی ہیڈ ہرڈ. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو چیک ریپبلک کی جو یہ گیتا موہن، شی از این انڈین جرنلسٹ، شی رائٹس فار دی انڈیا ٹوڈے، ان کی اسٹوری ہے کہ جو چیک ریپبلک ہے ان کی اتھارٹیز نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو نکل گپتا جو ہے ان کی کسٹڈی میں ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا تھا. اور یہ جو بندہ ہے، ظاہری بات ہے یہ چیک لا انفورسمنٹ اتھارٹیز نے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا اس سال جون کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت جو چیک منسٹری آف جسٹس ہے وہ امریکی حکومت کو ظاہری بات ہے اس بندے کو بھیجیں گے. سو انہوں نے جس بندے کو رکھا ہے اٹ مینس کہ دے آر گوئنگ ٹو گیو ہم پنشمنٹ. سو جو وہ گپتا کی سٹوری، پنو کی سٹوری، یہ اب چلیں گی. یہ تھوڑی سی چیزیں تھمنے والی نہیں ہیں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے. اور دونوں امریکہ اور جو بھارت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹیک کریں گے. وربل بھی شاید کسی جگہ پہ ہو، شاید انسٹیٹیوشنلی زیادہ ہو، کیونکہ اگر آپ وربل کرتے ہیں تو بینگ پارٹنرز، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب مودی گئے تھے امریکہ اسی سال 22 جون 2023 کو، تو وہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ انڈیا از آور کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر. سو کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ اٹ مین دنیا کے کسی کونے میں بھی انڈیا اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کریں گے. ٹھیک ہے جناب. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. سو یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ سٹوری آئی ہے جو کہ یہ گیتا موہن کی سٹوری ہے کہ جو ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ امریکنز نے کی ہے. سو امریکنز ویٹڈ فار دا رائٹ ٹائم. اس وقت نہیں انہوں نے ایکسٹراڈائٹ کروایا، وہ آج ایکسٹراڈائٹ کروا رہے ہیں جب حالات ابل رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلی کریں گے. اور اب چانسز یہ ہیں، میں ایک سینیریو فور کاسٹ کر سکتا ہوں کہ پنو کے اوپر کیس بن سکتا ہے انڈیا کے اندر، اور جب وہ کیس بنے گا پنو کے اوپر تو دین دیر آر چانسز کہ جو انڈین کورٹس ہیں سزائیں ہوں گی، اور انڈین کورٹس جو ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ جی پنو کو لے کے آؤ ساڑھے کو، وی نیڈ پنو بیک. ٹھیک ہے جی. یہ بندہ انوالو ہے ان چیزوں میں، اور یہ کوئی ہو سکتا ہے اگر امریکہ I am not sure of the extradition treaty. Is there any extradition treaty between the US and India? If there is any treaty between US and India, تو there is a possibility کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ پنو کو ہمیں واپس کریں. ٹھیک ہے. پنو جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں ان چیزوں میں انوالو ہے. سو یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر ان کا کوئی ایسا کنیکشن ہے، اگر کوئی چیز ہے، if this is so، کیونکہ وہ جو گپتا والی سٹوری ہے اس میں تو وہ آتا ہے نا کہ جی $1,00,000 دیں گے اسیسن کو کہ وہ کل کرے پنو کو. ٹھیک ہے جی. $15,000 ایڈوانس دے دیا گیا تھا. سو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ریسنٹلی ڈائریکٹر ایف بی آئی آئے ہوئے تھے وہاں پہ انڈیا کے اندر، اور جو ان کے نیشنل سیکیورٹی آفس کے لوگ انڈیا آئے ہوئے تھے، اٹ ٹیلز دا اسٹوری کہ اٹ واز کوکنگ سم تھنگ، اور کوئی انڈیا جو ہے وہ انگیج نہیں کر رہا دا وے امیریکنز وانٹ انڈیا ٹو انگیج. سو اٹ مینس انڈیا جو ہے وہ اس سارے مسئلے کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چلنے دے جس طرح ہے، لیکن امریکنز دے وانٹ کہ نہیں، ہم انڈیا کو یہیں پہ روکیں. دس از ویئر وی وانٹ دیم ٹو اسٹاپ.
اگر وہ یہاں پہ نہیں رکتے اس مسئلے پہ اور وہ ہماری بات نہیں سنتے تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی پرابلمٹک چیز فار دونوں ملکوں کے بیچ میں. لیکن بہت سارے اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کر لے. میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ امریکنز بڑے اسمارٹ ہیں, ان کے لیے جو بڑا ٹارگٹ ہے دیٹ از چائنا. لیکن جس طرح انڈیا نے کوآپریٹ نہیں کیا, انگیج نہیں کرتا, اسٹریٹجک اٹانومی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے رشیا کے مسئلے میں اور بہت ساری چیزوں میں, ویپنز لے لیے, S-400 لے لیا رشیا سے, ٹھیک ہے جی, ایران سے چیزیں لے رہا ہے, تو دے وانٹ ٹو ٹیل انڈیا کہ نہیں بھائی ایسے چیزیں نہیں چلتی جیسے آپ چلا رہے ہو. اگر آپ ابھی یہ انڈیا اس چیز میں جو ہے وہ جنہوں کہتے ہیں نا امریکہ دے وہ داڑھ تھلے آیا ہے, تو دین ناؤ دے بلیو کہ یار یہاں پہ انڈیا کو تھوڑا ٹویسٹ کریں اور ان کو بتائیں کیسے نہیں ہے. لیکن امریکنز آر اسمارٹ, دے ول ناٹ اسپیک. آپ NSA وہ جو جان کربی کو دیکھیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں, ڈیفینس والوں کو دیکھیں, جسٹس والوں کو دیکھیں, دے آر ناٹ اسپیکنگ, دے آر سیئنگ ون تھنگ, انڈیا از امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر. وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ, بیکاز دے بلیو کہ اگر ہم نے بولے کچھ تو جب بولتے ہیں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور سو وہ کینیڈینز کی طرح بول نہیں رہے, ٹھیک ہے. سو اب کینیڈا کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے, امریکہ کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے, لیکن اگر اس انڈین پارلیمنٹ کی سیکیورٹی بریچ میں کچھ چیز ایسی آتی ہے, ٹھیک ہے جی, تو اور یہ اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کے چلتے ہیں تو اٹ مینز, اور وہ پنو جو ہے وہ کینن وہ کوئی نہ کوئی وہ بولتا رہتا ہے, وہ بولتا رہتا ہے, اس نے بولتے رہنا ہے, اس نے خاموش نہیں ہونا, کیونکہ اس کا مزاج اور دماغ اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. سو کہ چوکھا بولو, ٹھیک ہے, اور زیادہ بولو اور کرتے رہو. یہ چیزیں جو ہیں ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا اس کے فیور میں نہیں چاہتی یہ چیزیں, بٹ لیٹ سی what comes out of this اور یہ کیسے سارا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک obviously ایک problematic چیز ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو many people will not be able to understand and many people will give it a different color. لیکن یہ سیکیورٹی بریچ ہونا ظاہری بات ہے, CRPF اور وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, it depends on them, یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اس پہ کیا کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی ٹو ٹیل کہ بھائی وہ کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, کیوں جو یہ چیزیں ہیں اس میں سیکیورٹی فورسز کہاں پہ تھی, لا انفورسمنٹ کہاں پہ تھی, وہ جو نیا انفراسٹرکچر لگا ہے وہ کدھر تھا, کیا وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا, وہ کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا, کیا انڈیا پہلے اپنے لوگوں کو سزائیں دے گا جو وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکے, اس ممبر پارلیمنٹ کا کیا بنے گا, اس کو کیا کہا جائے گا. یہ ایک آبویسلی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایسی اسٹوری ہے وچ از ڈیولپنگ, وچ از میکنگ دا پوائنٹ in Indian Parliament, and the day is important. Remember, this is a very important day. آج کا دن بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو گرو ہے اس کو ظاہری بات ہے, آئی تھنک دے ہینگڈ اٹ بیک ان 2013. اس وقت جو تھا 2005 میں اس کو سزائے موت دی گئی تھی, ٹھیک ہے جی, اور پھر بعد میں اس کو کافی دیر کے بعد جو ہے یہ ہوا اور پھر اس کو تہاڑ جیل میں ہینگ کر دیا گیا تھا. سو اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو پریزن ہے اس کے اندر ہی وہ دفن ہے, بیکاز اس کی بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی امپلیکیشنز ہوں گی, آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ, بٹ لیٹ سی یہ کیا اس کے کانسیکوینسز کس حد تک چلتے ہیں. یہ آج وہ تھا ان کا تھا جو آج کا دن امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کی جو اینیورسری جو 2001 کے پارلیمنٹ اٹیک کی تھی وہ کی جا رہی تھی, اس پہ باتیں ہو رہی تھی, اینڈ دین دس ہیز کم ان دا وے. سو لیٹ سی, اس پہ دیکھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کیا کرتی ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز بنتے ہیں, یہ پنو کو کس طرح اس میں امپلیکیٹ کیا جاتا ہے, جو انٹرنل لوکل پولیٹیشین ان کو کس طرح امپلیکیٹ کیا جاتا ہے, لوکل پولیٹیشین اور پنو کا کیا کنیکشن ہے. یہاں اس پولیٹیشین کو کچھ پتہ نہیں تھا تو آگے ان لوگوں کا پنو سے کیا کنیکشن ہے, کیا پنو نے کیا یا نہیں کیا. یہاں ان کا پنو کا ایسے کوئی لنک نہیں تھا, وہ خود ہی لوگ موٹیویٹڈ تھے اور وہ اپوزیشن کے تھے. اور آپ کو یہ سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اب آئی ایم ناٹ ویری کہ یہ جو پولیٹیشین تھا اس کی انکلینیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے, یہ آزاد ہے, کانگریس سے تھا, کس سے تھا, تو یہ کیا تھا, یا BJP کا اپنا ہی ہے.
بٹ اینی ہو، لیکن اگر یہ سلوگن رکھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی تو آبویسلی اٹ مینس کہ دے آر ناٹ فرام دا بی جے پی. بٹ یہ ایک it's an important act, and یہ جو سیکورٹی بریچ ہے obviously they are investigating and they will reach to the point کہ یہ کون ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تھینک یو.